بس یوں ہی سمجھ لیجیے میں نے سب انتظام کر لیا ہے۔ ہم آج آدھی رات کو اسپیشل ایئرپورٹ سے پرواز کریں گے، ٹاپ سیکرٹ پرواز، نوٹرون نے کہا۔ اس کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا تھا۔ آخر پتہ بھی چلے کیا ہوا؟ عمران نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں پوچھا، اور نوٹرون نے اسپیشل ایئرپورٹ سے پرواز کی تفصیلات بتانی شروع کر دی کہ کس طرح اس نے اس بات کا انتظام کر لیا ہے کہ رات کو اس کے سیکشن کا آدمی چیف سیکریٹری کی جگہ سنبھال لے گا، اور پھر اس کے حکم پر وہ اسپیشل ایئرپورٹ سے بڑی آسانی سے پرواز کر سکیں گے۔ خوب، اچھی اسکیم ہے، تمہارا ذہن واقعی کام کرتا ہے، عمران نے تفصیلات سننے کے بعد تحسین آمیز لہجے میں کہا، اور نوٹرون خوشی سے ہاتھ ملنے لگا۔ عمران کے منہ سے نکلنے والے تعریفی کلمات اس کی کارکردگی کا سب سے بڑا انعام تھا۔ اور پھر رات کو جب نوٹرون کو اوکے کا کوشن مل گیا تو وہ عمران اور فیصل جان سمیت کار میں سوار ہوا۔ ڈرائیونگ نوٹرون خود کر رہا تھا، جبکہ عمران اس کے ساتھ اور فیصل پچھلی نشست پر بیٹھ تھا۔ کیا لسٹ کی سب چیزیں کار میں رکھ دی گئی ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں جناب، یہ سب چیزیں ایک پیکٹ کی صورت میں کار کی ڈگی میں موجود ہیں، نوٹرون نے جواب دیا۔ اور دوسرے لمحے کار تیزی سے بھاگتی ہوئی دارالحکومت کی اس سڑک پر پہنچ گئی جو شمالی جنگل کی طرف جاتی تھی۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ جنگل کی سرحدی چوکی پر پہنچ گئے۔ چوکی پر موجود فوجی سپاہی آگے بڑھا۔ 0102، نوٹرون نے باوقار لہجے میں کہا۔ اوکے سر، سپاہی نے جواب دیا اور سڑک کے درمیان موجود بار اٹھانے کا اشارہ کیا۔ بار ہٹتے ہی نوٹرون کار آگے بڑھاتا چلا گیا۔ پھر ایئرپورٹ پر پہنچتے پہنچتے انہیں 4 چوکیوں کو کراس کرنا پڑا۔ آخری چوکی سے ایک فوجی جیپ ان کے آگے آگے چل پڑی اور چند لمحوں بعد وہ اسپیشل ایئرپورٹ پر پہنچ گئے۔ ایک فوجی نے آگے بڑھ کر کار کی ڈگی میں موجود پیکٹ اٹھایا، اور پھر فوجی افسروں کی رہنمائی میں چلتے ہوئے وہ اس چھوٹے سے جہاز کے قریب پہنچ گئے جو رن وے کے پہلے سرے پر موجود تھا۔ کیا سب کچھ اوکے ہے؟ نوٹرون نے ایک فوجی افسر سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، فوجی افسر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور نوٹرون سر ہلاتا ہوا سیڑھیاں چڑھتا ہوا جہاز میں داخل ہو گیا۔ عمران اور فیصل نے اس کی پیروی کی۔ آخر میں پیکٹ اٹھائے فوجی افسر اندر داخل ہوا۔ اس نے پیکٹ جہاز میں چھوڑا اور پھر تیزی سے سیلیوٹ کر کے واپس مڑ گیا۔ عمران نے جہاز کا دروازہ بند کر دیا اور سیڑھی ہٹا لی گئی۔ عمران نے آگے بڑھ کر پائلٹ سیٹ سنبھال لی اور ہیڈ فون سر پر چڑھا کر کنٹرول ٹاور سے ہدایت لینے میں مصروف ہو گیا۔ چونکہ پرواز ٹاپ سیکرٹ تھی، اس لیے آپریٹر نے ان سے ان کی منزل کے متعلق نہ پوچھا، بلکہ ہوا کا رخ، موسمی حالات اور رن وے کا کوشن کی تفصیلات بتاتا رہا۔ عمران نے ان ہدایات کے مطابق جہاز کو آگے بڑھایا، اور چند لمحوں بعد جہاز تیز رفتاری سے رن وے پر دوڑتا ہوا فضا میں بلند ہو گیا۔ نوٹرون نے ایک نقشہ نکال کر عمران کے سامنے پھیلا دیا۔ نقشے پر ریاست جونا گڑھ کے دارالحکومت جھرنی کی طرف جانے والے فضائی راستے پر نشان لگا ہوا تھا۔ عمران نے نقشے کے مطابق جہاز کا رخ موڑا اور پھر جہاز کی رفتار ممکنہ حد تک تیز کرتا چلا گیا۔ ہم 1 گھنٹے کی پرواز کے بعد جھرنی پہنچ جائیں گے، نوٹرون نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ پیکٹ میں سے پیراشوٹ نکال کر پہن لو، ہمیں راستے میں ہی اترنا ہوگا، عمران نے کہا۔ نوٹرون اٹھ کر پیکٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے پیکٹ کھول کر اس میں سے 3 پیراشوٹ نکالے، اور پھر فیصل اور اس نے پھرتی سے پیراشوٹ باندھ لیے۔ پیراشوٹ باندھ کر وہ عمران کی طرف بڑھا۔ عمران نے جہاز کا کنٹرول نوٹرون کے حوالے کیا اور خود بھی اٹھ کر پیراشوٹ باندھنے لگا۔ پھر اس نے پیکٹ میں موجود چند چپٹے باکس نکال کر اپنی جیبوں میں ڈالے اور دوبارہ پائلٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ نوٹرون، مہاراجہ سے بات کرو، ہمیں جھرنی سے 100 میل دور شمالی جنگل کے قریب اتریں گے۔ اگر مہاراجہ وہاں ریاستی جیپ کا بندوبست کر سکے تو ہم آسانی سے محل میں پہنچ جائیں گے، عمران نے نوٹرون سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ بہتر، مہاراجہ ضرور ایسا کریں گا، میں نے مہاراجہ کو اپنے آنے کی اطلاع دے دی تھی، وہ ہمارا منتظر ہوں گا، نوٹرون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا قابو کیا ہے مہاراجہ کو تم نے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سر، میرے سیکشن کی وجہ سے ہی وہ برسر اقتدار آیا ہے،
اور اسے معلوم ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اس کا اقتدار ایک لمحے میں ختم ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی موقعوں کے لیے ہمارا سیکشن کافرستان کی تمام ریاستوں میں سیاسی قوت بڑھاتا رہتا ہے۔ نوٹرون نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اچھی کارکردگی ہے، عمران نے کہا، اور نوٹرون نے ٹرانسمیٹر آن کر کے مخصوص فریکوینسی سیٹ کی اور مخصوص کوڈ میں باتیں شروع کر دی۔ چند لمحوں بعد اس نے ٹرانسمیٹر آف کرتے ہوئے کہا، سر، انتظام ہو جائے گا، ریاستی جیپ وہاں ہماری منتظر ہوں گی۔ نوٹرون نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، عمران نے اطمینان سے سر ہلایا، مگر دوسرے لمحے وہ بری طرح چونک پڑا کیونکہ کنٹرول بورڈ پر موجود ایمرجنسی ٹرانسمیٹر کا بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا تھا۔ اوہ، کسی کنٹرول ٹاور سے ہم سے رابطہ قائم کیا جا رہا ہے، نوٹرون نے چونک کر کہا، اور پھر اس نے ایمرجنسی ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، ٹاپ سیکرٹ فلائٹ، اسپیشل کنٹرول ٹاور کالنگ یو، اوور۔ دوسری طرف سے ایک کرخت آواز ابھری۔ یس، ٹاپ سیکرٹ فلائٹ اسپیکنگ، اوور۔ نوٹرون نے بڑے باوقار لہجے میں جواب دیا۔ اسپیشل کوڈ دہراؤ جلدی، ورنہ طیارہ ہٹ کر دیا جائے گا، اوور۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز نسبتاً زیادہ کرخت ہو گئی۔ یو شٹ اپ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ ٹاپ سیکرٹ فلائٹ ہے؟ اس معاملے میں پوچھ گچھ جرم ہے، نوٹرون نے لہجے میں غصہ پیدا کرتے ہوئے کہا۔ صرف 1 منٹ اور دوں گا، اسپیشل کوڈ دہراؤ، دوسری طرف سے بولنے والے نے اس کی بات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے چیخ کر کہا۔ 0102، دس از کوڈ، نوٹرون نے بھی چیختے ہوئے کہا۔ یو باسٹرڈ، تم نے طیارہ ہائی جیک کیا ہے، اس کی تمہیں عبرتناک سزا بھگتنی پڑے گی۔ دوسری طرف سے بولنے والا اتنی زور سے چیخا کہ اس کے گلے میں پھندا سا پڑ گیا اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر خاموش ہو گیا۔ ہمیں چیک کر لیا گیا ہے، مگر طیارہ نہیں گرایا جائے گا۔ اتنے قیمتی اور خصوصی طیارے کو وہ فوری طور پر ہٹ نہیں کر سکتے۔ بہرحال، ہر صورتحال کے لیے تیار ہو جاؤ، ٹرانسمیٹر کے خاموش ہوتے ہی عمران نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی اس کی بات کا جواب دیتا، اچانک انہیں اپنے اوپر جیٹ لڑاکا طیارے کا شور سنائی دیا، اور ایک بار پھر ٹرانسمیٹر جاگ پڑا۔ ہیلو ہیلو، ہائی جیکر، طیارہ واپس موڑ لو ورنہ ہم طیارہ تباہ کر دیں گے۔ ہم تمہیں 1 منٹ دیتے ہیں، جیٹ طیارے کے ایک پائلٹ نے سخت لہجے میں ان سے مخاطب ہو کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی جیٹ جہاز نے غوطہ مارا اور پھر وہ ان کے طیارے کے بالکل نزدیک سے گزرتا چلا گیا۔ وہ شاید اسی طرح عملی طور پر انہیں دھمکی دے رہا تھا۔ اب کیا کیا جائے عمران صاحب؟ جھرنی تو ابھی بہت دور ہے، یہ لڑاکا طیارہ آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑے گا، نوٹرون نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے ہر قیمت پر جلد از جلد جھرنی پہنچنا ہے، اور اگر ہم یہاں کودے تو ہمیں آسانی سے ٹریس کر لیا جائے گا، اس لیے مجبوری ہے، عمران نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے جیٹ طیارہ آگے جا کر پلٹا، اور اس بار وہ ان کے جہاز کی سیدھ میں گولی کی سی رفتار سے آ رہا تھا۔ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے ایک لمحے میں ہولناک ٹکراؤ ہو جائے گا۔ چنانچہ عمران نے جہاز کو غوطہ دیا اور جیٹ طیارہ ان کے اوپر سے ہوتا ہوا گزر گیا۔ طیارے کو واپس موڑو، ہائی جیکر، فوری، ورنہ، ٹرانسمیٹر سے جیٹ طیارے کے پائلٹ کی کرخت آواز گونجی۔ اسے تباہ کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ مگر سر، ہمارا مسافر جہاز ہے، جبکہ مقابلے میں لڑاکا جیٹ طیارہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نوٹرون نے انتہائی حیرت سے پر لہجے میں کہا۔ عمران صاحب درست کہہ رہے ہیں، ہمیں اسے تباہ کرنا ہی پڑے گا۔ فیصل جان، جو اب تک بڑے اطمینان سے بیٹھا تھا، بول پڑا۔ مگر کیسے؟ نوٹرون نے پلٹ کر قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ ایسے، فیصل جان نے بڑے اطمینان سے کہا، اور وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ عمران بھی پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ فیصل جان نے بڑے اطمینان سے اپنے کوٹ کے اندر سے مشین گن نکالی اور پھر اسے بغل سے لٹکا کر دروازے کی طرف چل پڑا۔ اسی لمحے جیٹ طیارے نے ان پر دوبارہ غوطہ مارا۔ اس بار اس کی مشین گنوں سے فائرنگ ہو رہی تھی۔ عمران نے بڑی پھرتی سے طیارے کو یکدم غوطہ مار کر دائیں طرف کاٹ دیا، اور مشین گنوں کی گولیاں جہاز کے قریب سے گزرتی چلی گئیں۔ جیٹ لڑاکا طیارہ جو فضا میں ایک مہیب سائے کی صورت میں نظر آ رہا تھا، گولی کی سی تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟
نوٹرون نے جھٹکے سے سنبھلتے ہی فیصل جان سے پوچھا، جو دروازہ کھول چکا تھا۔ آپ دیکھتے جائیں، فیصل نے لاپرواہی سے جواب دیا، اور دوسرے لمحے اس نے دروازے کا اوپری کنارہ پکڑا اور دوسرے لمحے اس کا جسم فضا میں غائب ہو گیا۔ یہ نیچے کود گیا ہے جناب، شاید موت کے خوف نے اسے پاگل کر دیا ہے، نوٹرون نے چیخ کر عمران سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ نیچے نہیں کودا، بلکہ جہاز کے اوپر گیا ہے۔ میں اس کا منصوبہ سمجھ گیا ہوں۔ وہ جہاز کی کنٹرول لائن میں دبک کر جیٹ طیارے پر مشین گن سے فائرنگ کرنا چاہتا ہے۔ انتہائی خطرناک مگر شاندار منصوبہ ہے، عمران نے جواب دیا، اور نوٹرون حیرت سے آنکھیں پھاڑے عمران کو دیکھتا رہ گیا، کیونکہ اتنی بات وہ بھی سمجھتا تھا کہ ایسا کرنا ناممکن ہے۔ جہاز کی رفتار اور بلندی کی بنا پر صرف ایک تار کے سہارے اپنے آپ کو سنبھال کر جیٹ پر فائرنگ کرنا ناممکن ہے۔ جیٹ طیارہ ایک بار پھر پلٹ کر ان کے طیارے کی طرف آ رہا تھا، اور اس بار عمران جہاز کو غوطہ نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ اس طرح جہاز کی چھت پر موجود فیصل جان کی موت یقینی تھی، اور اگر وہ غوطہ نہ مارتا تو جیٹ طیارے کی مشین گنوں سے نکلنے والی گولیوں کا نشانہ بن جاتا۔ اس کے لیے بڑا صبر آزما مرحلہ آ گیا تھا، مگر عمران نے رسک لینے کا فیصلہ کیا، اور پھر دانت ہونٹوں پر جمائے وہ جیٹ طیاری کو بجلی کی سی تیزی سے اپنی طرف بڑھتا دیکھتا رہا۔ دوسری طرف فیصل جان نے دروازے کا کنارہ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر فضا میں کلا بازی کھائی، اور اس کا جسم ہوا میں اڑتا ہوا جہاز کی چھت پر جا گرا۔ جہاز کا کنارہ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا، مگر اب اس کا زاویہ بگڑ گیا تھا، اس لیے اس نے انگلیوں کی پوروں سے کناروں کو دبایا ہوا تھا۔ جہاز پر سینے کے بل گرتے ہی اس نے تیزی سے پیروں کو حرکت دی، اور پھر اس کے پیر کنٹرول تار کے ساتھ الجھ گئے، اور اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیے اور اپنے جسم کو تیزی سے جہاز کے سامنے کے رخ لہرایا، اور دوسرے لمحے اس کے ہاتھ جہاز کے دونوں پروں کے درمیان دائیں بائیں تنی ہوئی تار تک پہنچ گئے۔ جہاز کی رفتار خاصی تیز تھی، اس لیے ہوا کا تیز دباؤ اس کے جسم پر پڑ رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی تنکے کی طرح فضا میں اڑ جائے گا، مگر اس نے بڑی مضبوطی سے درمیانی تار کو پکڑا اور پھر سانپ کی طرح اپنے جسم کو سمیٹ لیا۔ اس نے دونوں ٹانگیں تار کے ارد گرد لپیٹی، اور پھر وہ جہاز کے اگلے حصے پر پیٹ کے بل لیٹ گیا۔ ہوا کے دباؤ کی وجہ سے اس کے چہرے کا گوشت پھٹا جا رہا تھا، آنکھوں میں سے پانی بہنے لگا تھا، اور اسے آنکھیں کھولنے کے لیے بڑی جدوجہد کرنی پڑ رہی تھی، مگر اس نے بغل میں سے مشین گن اتار کر اس کا بٹ کندھے سے لگایا، اور ایک آنکھ کو بند کر کے دوسری آنکھ کا کونا ذرا سا کھولا، اور اب وہ سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا، جدھر سے جیٹ لڑاکا طیارہ موئے بھیولک کی صورت میں انتہائی تیزی سے ان کے جہاز کی طرف بڑھا چلا آ رہا تھا۔ اسے لڑاکا طیاروں کے متعلق اچھی طرح معلوم تھا کہ کہاں گولی کارگر ہوتی ہے، چنانچہ جیسے ہی جہاز مشین گن کی رینج میں آیا اس نے ٹریگر دبا دیا۔ مشین گن کی نال سے گولیوں کی بوچھاڑ سی نکلی، اور دوسرے لمحے فیصل جان کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ گولیاں ٹھیک نشانے پر لگی تھی، اور جیٹ طیارے نے ایک زبردست جھٹکا کھایا اور اس کا رخ مڑتا چلا گیا۔ فیصل جان کا جہاز جس انداز میں جا رہا تھا اس سے صاف ظاہر تھا کہ اگر ایک لمحہ اور جیٹ طیارے کا رخ نہ مڑتا تو تصادم یقینی تھا، کیونکہ عمران نے جہاز کو غوطہ نہیں دیا تھا، اور شاید جیٹ طیارے کا پائلٹ بھی اسی لمحے جہاز کو اوپر اٹھاتا تاکہ عمران کے جہاز کے اوپر سے گولیاں برساتا چلا جائے، مگر اسے شاید یہ نہیں معلوم تھا کہ فیصل جان جیسے بے جگر بھی اس دنیا میں موجود ہے، جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتے ہیں۔ اور واقعی کون اس بات پر یقین کر سکتا ہے کہ تیز رفتاری سے چلنے والی جہاز کی چھت پر لیٹ کر کسی جیٹ جہاز کو ایک عام سی مشین گن سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے؟ لیکن فیصل جان نے کارنامہ سر انجام دے چکا تھا۔ فیصل کے دیکھتے دیکھتے جیٹ طیارے کا رخ مڑا، اور وہ تقریباً 500 گز تک اسی رفتار میں اڑتا چلا گیا۔ پھر ایک ہولناک دھماکہ ہوا، اور جہاز آگ کے شعلوں میں لپٹا ہوا زمین پر گرنے لگا۔ فیصل جان نے ایک طویل سانس لی، اور پھر مشین گن دوبارہ بغل میں لٹکائی، اور تار کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس نے اپنے جسم کو سیدھا کیا، اور پھر اس کے پیر جہاز کے درمیان سے گزرنے والی تار سے لپٹ گئے۔ دوسرے لمحے اس نے ہاتھ چھوڑ دیے، اور پھر اس کا جسم لہراتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا،
جیسے ہی اس کے ہاتھوں نے کناروں کو چھوا، اس نے اپنے جسم کو ایک جھٹکے سے ہوا میں اٹھایا اور پھر اس کے جسم نے کسی بازیگر کی طرح کلا بازی کھائی اور دوسرے لمحے وہ جہاز کے کھلے دروازے سے گزر کر اندر سیٹ پر جا گرا۔ تم نے حیرت انگیز کارنامہ انجام دیا ہے فیصل، ایک ناممکن کارنامہ، نوٹرون نے شدید حیرت اور تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ گڈ شو فیصل جان، گڈ شو۔ تم میں میرے خلیفہ بننے کے کچھ جراثیم موجود ہیں، عمران نے مڑ کر کہا، اور فیصل جان مسکرا کر سیٹ پر سیدھا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ابھی تک لاپرواہی تھی، جیسے اس نے کوئی کارنامہ ہی انجام نہ دیا ہو۔ نوٹرون نے آگے بڑھ کر جہاز کا دروازہ بند کر دیا اور عمران نے جہاز کی سمت درست کی اور جہاز ایک بار پھر مخصوص راستے پر تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں موجود میز کے گرد 4 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان چاروں کے چہروں پر وحشت کے تاثرات نمایاں تھے، یوں لگتا تھا جیسے وہ پاگل سے ہو گئے ہوں۔ میں کہتا ہوں یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ کیوں ہوا؟ کس طرح ہوا؟ اچانک ایک نے وحشت کے عالم میں زور سے میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ غصے کی شدت سے اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگ گیا تھا۔ ہم لمحہ بہ لمحہ شکست سے دوچار ہو رہے ہیں، ہمیں خودکشی کر لینی چاہیے۔ وہ لوگ غیر ملک میں ہونے کے باوجود مسلسل آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ہم بے پناہ وسائل رکھنے کے باوجود کچھ نہیں کر پا رہے۔ آخر کیا ہوگا؟ دوسرے نے بے اختیار اپنے بال نوچتے ہوئے کہا۔ غصے کی شدت سے اس کی آنکھیں ابل آئی تھی۔ میں کہتا ہوں اب بھی وقت ہے، ہمیں ان پر جھپٹ پڑنا چاہیے، ورنہ تیسرے نے دانتوں سے ہونٹ کاٹتے ہوئے بھیچے بھیچے لہجے میں کہا۔ ہمیں پاگلوں جیسی حرکات کرنے کی بجائے ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ مکمل تباہی سے بچنے کی خاطر اب ہم کیا کر سکتے ہیں، چوتھے نے قدرے ٹھنڈے لہجے میں کہا، مگر اس کی آنکھوں سے بھی وحشت کے تاثرات نمایاں تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے اس نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پایا ہو۔ تم ٹھیک کہتے ہو، مکمل تباہی سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے، پہلے نے اس بار قدرے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ وہ بھی جذباتی ابال پر قابو پا چکا تھا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عمران اور سیکرٹ سروس کی ٹیم دونوں ہماری نظروں سے غائب ہیں۔ ٹیم جنگل میں غائب ہو گئی، نہ جانے کہاں گئی، اور عمران نہ جانے وہ کہاں ہے۔ جس طیارے میں اس کی موجودگی کا امکان تھا وہ فضا میں تباہ ہو گیا۔ ہم نے تمام علاقہ چھان مارا مگر اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ آخر یہ سب لوگ کہاں گئے؟ سوچنا یہ ہے کہ اب ان کا آئندہ اقدام کیا ہوگا۔ چوتھے آدمی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ میں بتاتا ہوں ان کا آئندہ پروگرام کیا ہوگا۔ جہاں تک ہمیں معلوم ہوا ہے انہیں رامانند پہاڑی پر موجود لیبارٹری کا علم ہو چکا ہے اور وہ پروفیسر مارٹن کی ایجاد SSW سے بھی واقف ہو چکے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ جوشان آپریشن کا بھی انہیں علم ہو چکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس جنگل میں سیکرٹ سروس کی ٹیم غائب ہوئی ہے وہاں مہاراجہ جوناگڑھ کا شکاری کیمپ موجود تھا، جو ٹیم کے غائب ہوتے ہی سمیٹ لیا گیا۔ اور وہ لوگ کہاں گئے؟ جوناگڑھ کے دارالحکومت جھرنی، جو رامانند پہاڑی کے دامن میں واقع ہے۔ دوسری طرف عمران نے جو طیارہ ہائی جیک کیا وہ بھی جھرنی سے 100 میل دور تباہ ہو گیا۔ طیارے کے ملبے سے کوئی لاش نہیں ملی۔ ان تمام باتوں سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ یہی کہ یہ سب لوگ جھرنی میں اکٹھے ہوئے ہیں، جہاں سے یقیناً ان کا آئندہ ٹارگٹ رامانند پہاڑی کی لیبارٹری ہوگا۔ دوسرے نے واقعات کا تفصیلی تجزیہ کرتے ہوئے کہا۔ مگر میں نے شکاری کیمپ کو پوری طرح چیک کیا تھا، پھر مہاراجہ نے بذات خود انہیں شناخت کیا تھا۔ تیسرے نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ سب کچھ ٹھیک ہے مسٹر 01، مگر یہ سوچو کہ ہمارا مقابلہ عمران اور اس کے ساتھیوں سے ہے۔ ایسی صورتحال میں جو کچھ ہو جائے کم ہے، پہلے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب وہ سب نارمل ہو چکے تھے۔ ہاں مسٹر شاگل، آپ سچ کہہ رہے ہیں، واقعی ان لوگوں نے ہمیں نچا دیا ہے، 01 نے جواب دیا۔ مسٹر جوگیندر، آپ کا تجزیہ بالکل درست معلوم ہوتا ہے، ہمیں اب پوری توجہ اس لیبارٹری پر مرکوز کر دینی چاہیے، شاگل نے دوسرے آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس سلسلے میں میری تجویز یہ ہے کہ ہم لیبارٹری کو الرٹ کر دیں کہ جب تک جوشان آپریشن مکمل نہ ہو جائے وہاں کی شفٹ تبدیل نہ ہو، تاکہ شفٹ میں شامل ہو کر وہاں کوئی نہ پہنچ سکے، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اپنی پوری قوت جھرنی اور ارد گرد کے علاقوں میں لگا دینی چاہیے۔ ہر مشکوک آدمی کو چیک کیا جائے۔ اس طرح مجھے یقین ہے کہ ہم عمران اور اس کے ساتھیوں کو ناکام بنانے میں
کامیاب ہو جائیں گے۔ چوتھے نے کہا، یہ ٹھیک ہے، اب اس سلسلے میں تمام تفصیلات طے کر لینی چاہیے۔ ہمیں ایسا لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے کہ سیکرٹ سروس، انٹیلیجنس، ملٹری سیکرٹ سروس اور پولیس تمام مل کر کام کرے۔ اسی صورت میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، شاگل نے کہا، اور سب نے تائید میں سر ہلا دیے۔ اور پھر وہ سب تفصیلات طے کرنے میں مصروف ہو گئے، کیونکہ وہ چاروں ہی ان محکمے کے سربراہ تھے، اور لیبارٹری کی حفاظت اور تجربے کی کامیابی وزیر اعظم نے چاروں محکموں پر مشترکہ طور پر ہی ڈال دی تھی۔